اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 9 پر ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے جن زعم ہے وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف اور جو نازل ہوا آپ سے قبل، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں تاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں امر دیا گیا ہے کہ وہ کفر کریں اس کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان کہ بھٹکا لے جائے انہیں گمراہی میں بہت دور۔ یتحاکموا، فیصلے لینے جائیں، گو فار ججمنٹ۔ اب یاد کریں کہ اس سے پچھلی آیت میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کریں، اور اگر ان کے درمیان کوئی تنازع اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے، یعنی ہر حال میں قرآن کریم اور سنتے نبی پہ عمل پیرا رہے۔ تب یہ بات اس بات کا عملی ثبوت ہوگی کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے طرز عمل پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں اگر کبھی فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی طرف رجوع کرنے کے شیطان کے پیروکاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی تھی کہ شیطان کا انکار کریں کیونکہ وہ ان کا دشمن ہے، اور وہ تو یہی ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی چالوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے۔ شیطان پہ لعنت کی گئی ہے، اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے گا، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، اور ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، اور ضرور انہیں تمنائیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں امر دوں گا کہ چیریں کان چوپائیں پہ، اور ضرور انہیں امر دوں گا کہ متغیر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اور جو کو بنائے گا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ دے، تحقیق وہ پڑ گیا ایک شریک خسارے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم دیکھتے ہو منافقوں کو گریزاں رہتے ہیں تم سے، کنی کتراتے۔ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسا جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بسبب اس کے جو اقدام کیے اپنے ہاتھوں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر آتے ہیں آپ کے پاس حلف اٹھاتے اللہ تعالیٰ کا، نہ تھا ہمارا ارادہ مگر احسان اور موافقت کا، صدودہ کسی چیز سے باز رکھنا، رک جانا، ہٹ جانا، توفیقاً مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنا، مقصد کے مطابق اسباب میں موافقت پیدا کرنا۔ ان کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر میں ہے، اس کے عام طور پہ معنی ہوتے ہیں اگر، لیکن گرامر کی روح سے اگر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی نہیں کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب ایسے لوگوں کو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو مختلف ہیلے اور بہانوں سے کنی کتراتے ہیں،
کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور جب کبھی بھی انہیں اپنے ہاتھوں کے کیے کی بدولت تو مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو احسان اور موافقت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اولئک الذین یرحم اللہ ما فی قلوبہم، یہی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سو آراز کیجیے ان سے اور واز کیجیے انہیں اور کہیے ان سے بات اندر اتر جانے والے یا اندر پہنچنے والے۔ وَمَا أَرْسَلَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجیے اس کی اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر جب وہ ظلم کر بیٹھیں اپنے اوپر آ جائیں آپ کے پاس، بس استغفار کے اللہ سے اور استغفار کریں ان کے لیے رسول بھی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فَآرِض، بے توجہی کریں، کان نہ دھریں، وَعِظْهُمْ، بھلے کی بات بتائیں، بلیغاً، اندر اتر جانے والی بات، کوئی قائل کر دینے والی بات، کسی چیز کی حقیقت کا یقین دلانے والی بات، کنونسنگ، پینیٹریٹنگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کا حال سب سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ ان سے چشم پوشی اختیار کریں اور ان کو ان کی بھلائی کی باتیں بتاتے رہیں، اور جب ان سے گفتگو کریں تو ایک انتہائی مدلل اور مؤثر انداز میں بات کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں وہ بات اتر جائے، اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول در حقیقت اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان کی اطاعت اللہ کے اذن سے کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ بطور نگران۔ اس لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کریں۔ اب اگر اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں یہ ایمان والے حتیٰ کہ آپ کو حاکم بنائیں اس میں جو برپا ہو ان کے بیچ۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر نہ پائیں اپنے انفس میں کوئی حرج اس میں جو چکا دیا آپ نے، اور پوری طرح سے تسلیم کریں۔ شاجرہ، پھوٹ پڑے، ارائزز، سپریٹنگ، بائفرکیشن، حرجن، تنگی، آپ کہہ سکتے ہیں بے اطمینان، قضیتا، نپٹا دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، تسلیماً، برزور رغبت اور فرمان برداری۔ دعوی ایمان کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہر معاملے میں مقدم رکھے، ان کے ہر فرمان کو دل سے مانے، اور ان کے ہر بات پہ پوری فرمان برداری کے ساتھ عمل کرے، اور جو شخص یہ نہ کرے وہ در حقیقت ایمان والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی زبانی کلامی دعوے کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پہ کہ قتل کرو اپنے انفس کو یا نکل جاؤ اپنے دیار سے، نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ وہی کریں جو انہیں واعظ کیا جاتا ہے تو یہ بہتر ہے ان کے لیے اور زیادہ ثبات والا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم انہیں دیں
اپنی جناب سے ایک اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور ہدایت فرمائے انہیں صراط مستقیم، تثبیتا، ثبت رکھنے والا، جماوٹ والا، ٹھہرا ہوا، اسٹرینتھنگ۔ ان منہ زبانی دعوی ایمان والوں پہ اگر آپ نے نفسوں سے لڑنا، اپنے خود سختار نظریات اور عقائد کو یکسر چھوڑ دینا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جانا لازم قرار دے دیا جاتا تو سوائے چاند ایک کے یہ نہ کرتے۔ بہرحال اگر یہ لوگ جس دعوت حق کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے اسے قبول کر لیں اور قرآن کریم کے فرامین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دیں گے، اور یہ اجر عظیم صراط مستقیم کی شکل میں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہی معیت میں ہوں گے ان کی جن پہ انعام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت خوب رفقائے کار ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم رکھنے والا۔ صدیقین، قول اور فعل کے سچ کی تصدیق کرنے والے، رفیق، ہمنوا، ساتھی، جو لوگ بھی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ان لوگوں کے رفقائے کار بن جاتے ہیں جو پہلے سے ہی صراط مستقیم پہ موجود ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر سورہ الفاتحہ میں انعمت علیہم کے خطاب سے ہوتا، ان میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں، اور جس کسی کو بھی اتنے اعلیٰ پائے کے لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت کا کیا ہی کہنا، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شیطان کے پیروکاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو کنی کتراتے ہیں۔ یہ لوگ عملی طور پہ منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں، تاہم دائی حق پہ لازم ہے کہ ان کے طرز عمل کی برباد کیے بغیر انہیں انتہائی دلنشین انداز میں دعوت حق دیتے رہے۔ کسی کا بھی دعوی ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم نہ جانے اور آپ کے ہر فیصلے کو خدا جان سے قبول نہ کرے۔ جو لوگ ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں انعمت علیہم کی رفاقت میں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔